السلام علیکم ناظرین، آج میں فصل ثانی احادیث سے ذکر کر رہا ہوں، اسے غور سے سنیں۔ جبکہ اس مضمون کے قرآن پاک کی آیات اس کثرت سے موجود ہے تو احادیث کا کیا پوچھنا، کیونکہ قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں اور حدیث شریف کی لاتعداد کتابیں ہیں، اور ہر کتاب میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ ایک بخاری شریفی کے بارے میں یعنی یہ 30 پارے ہیں، اور ابو داؤد شریف کے 32 پارے ہیں، اور کوئی کتاب بھی ایسی نہیں اس مبارک ذکر سے خالی ہو۔ اس لیے احادیث کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ نمونہ اور عمل کے واسطے ایک آیات اور ایک حدیث بھی کافی ہیں، اور جس کو عمل ہی نہیں کرنا اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی بیکار ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی کندھے کی طرف جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہیں۔ اول یہ کہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گناہ گار ہیں اور سراپا گناہ اور اپنی حقیقتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلے کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعید ہے کہ حق تعالیٰ شانہ محض اپنے لطف و کرم سے بالکل ہی معاف فرما دیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ: حق تعالیٰ شانہ شرک کے گناہوں کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ معاف فرمائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ معاف فرما ہی دیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید و خوف کے درمیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ نجا یعنی زندگی کے آخری وقت کی حالات میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس حال میں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی امید و خوف جس بندے کے دل میں ایسی حالات میں ہو تو اللہ جل شانہ جو امید ہے وہ
عطا فرما دیتے ہیں اور جس کا خوف ہے اسے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر یعنی نافرمان شخص گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی، اڑا دی، یعنی نظارہ پرواہ نہیں ہوتا۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی طاعون میں شہید ہوئے۔ انتقال کے قریب زمانے میں بار بار غشی ہوتی تھی۔ جب افاقہ یعنی مرض میں کمی ہوتا تو فرماتے، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، میری عزت کی قسم تجھے یہ بات معلوم ہے۔ جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا کہ اے موت تیرا آنا مبارک ہے، کیا ہی مبارک مہمان آیا، مگر فاقے کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا اور آج تیرا امیدوار ہوں۔ یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جمع کر بیٹھنے کے واسطے تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث سے والا میں گناہ کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں۔ دعا صحت، وسعت، امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ مثلاً دعا کے ہی متعلق سمجھو، مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ گناہ کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری احادیث میں آیا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحت و توانگری وغیرہ سب امور کا حال ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقے کی نوبت آئے اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو توانگری نہیں ہوتی، اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض معروج کرے تو جلد یہ حالات دور ہو جائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے ساتھ حسن جان یعنی اچھا گمان اور چیز ہے، اور اللہ پر گھمنڈ دوسری چیز ہے۔ کلام اللہ شریف میں مختلف عنوانات سے اس پر تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور نہ دھوکہ میں ڈالیں تم کو دھوکہ باز، یعنی یہ شیطان کو یہ نہ سمجھے یہ گناہ کیے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اطلع غیب، امیت خواجہ
अनिर रहमानी अहदन कल्लाह, क्या वो गैब पर मुत्तअल हो गया या अल्लाह ताला से उसने अहद कर लिया है? ऐसा हरगिज नहीं। दूसरा मजमून यह है कि जब बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। दूसरी हदीस में यह है कि जब बंदा मुझे याद करता है सो जब तक उसके होंठ मेरी याद में हरकत करते रहते हैं मैं उसके साथ होता हूँ, यानी मेरी ख़ास तवज्जो इस पर रहती है और खुसूसी रहमत का नुज़ूल यानी उतरना होता रहता है। तीसरी मजमून यह है कि मैं फरिश्तों के मजमे में जिक्र करता हूँ, यानी तफाखुर के तौर पर उसका जिक्र फरमाया जाता है। एक तो इस वजह से कि आदमी की खिलकत यानी बनावट जिस तरकीब से हुई है उसके मुआफिक उसमें इताअत और मासियत गुनाह नाफरमानी दोनों का मद्दा रखा है, जैसा कि हदीस में 8 के जेल में आ रहा है। इस हालत में ताअत का करना यकीनन तफाखुर का सबब है। दूसरे इस वजह से कि फरिश्तों ने इब्तिदाए खिलकत के वक्त अर्ज किया था, आप ऐसी मखलूक को पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में खुरेजी और फसाद करेगी, और इसकी वजह भी वो मादा फसाद का इनमें होना है, बाखिलाफ फरिश्तों के कि उनमें ये मादा नहीं। इसलिए उन्होंने अर्ज किया था कि तेरी तस्बीह व तकदीस हम करते हैं। तीसरे इस वजह से कि ईमान की अताअत उसकी इबादत फरिश्ते की इबादत से इस वजह से भी अफजल है कि इंसान की इबादत गैब के साथ है और फरिश्ते की आलम आखिरत के मुशाहिदे के साथ। उसी की तरफ अल्लाह पाक के इस कलाम में इरशाद है कि अगर वे जन्नत दोज़ख को देख लेते तो क्या होता। इन वजूह से हक ताला शानहू अपने याद करने वालों और अपनी इबादत करने वालों के कारनामे जताते हैं। चौथा मजमून हदीस में यह है कि बंदा जिस दर्जा में हक ताला शानहू की तरह मुतवज्जा होता है उससे ज़्यादा तवज्जो और लुत्फ़ अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ से उस बंदे पर होता है। यही मतलब है कि करीब होने और दौड़ कर चलने का कि मेरा लुत्फ़ और मेरी रहमत तेजी से साथ उसकी तरफ चलती है। अब हर शख्स को अपना आखिरत इख्तियार है कि जिस कदर रहमत व लुत्फ़ इलाही को पानी तरफ मुतवज्जा करना चाहता है उतनी ही अपनी तवज्जो अल्लाह ताला जल्ले शानहू की तरफ बढ़ाए। पांचवा बहस इस हदीस शरीफ में यह है कि इसमें फरिश्तों की जमात को बेहतर बताया है जिक्र करने वाले शख्स से, हालांकि वो मशहूर अम्र है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम जानदारों में सबसे बेहतर है। इसी की वजह तो एक वजह तो तर्जुमे में जाहिर कर दी गई कि उनका बेहतर होना एक ख़ास हैसियत से है कि वे मासूम हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। दूसरी वजह यह है कि ये
با اعتبار اکثر افراد فرشتوں کے اکثر آدمیوں بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں، گو خاص مومن جیسے انبیاء علیہ السلام سارے ہی فرشتے سے افضل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جن میں بحث طویل ہے۔ اللہ اکبر۔